مطربہ ساز تمام سوز را، ساز تمام سوز را، تمام تمام طالب عاملی بہت بڑا شاعر ہے، یہ شاہجہاں کا ملک الشعراء تھا، اور بہت بڑا شاعر ہے۔ اس شعر میں استادی بہت ہے، یعنی کرافٹس مین شپ کے کمالات بہت ہیں، معنی کی اونچائی یا گہرائی اتنی نہیں ہے، تو بہت چست شعر ہے، جیسے استاد فن کا شعر ہوتا ہے نا، وہ ہے۔ تو استادی جو ہے نا وہ تجربے کا محتاج نہیں رہنے دیتی، تو یا استادی کو احساس وغیرہ حتیٰ کہ معنی کی بھی محتاجی نہیں رہتی۔ تو یہ مطلب بڑے شاعر میں ضرور پائی جاتی ہے، بڑا شاعر کبھی کبھی معانی اور احساسات وغیرہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کہ شعلہ مزاج مطربہ، کہ اے گانے والے، جیسے گانے کی ایک محفل ہے، اور گانے کی محفل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر کچھ نئے جذبات کی تحصیل کے لیے آیا ہوں، اور اپنے احساساتی اور جذباتی وجود کو تشکیل نو کی غرض لے کر یہاں پہنچا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ مطرب کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو میری احساساتی اور جذباتی تہذیب کر دے، جو میرے احساساتی وجود کو مزید گہرائیوں سے اور بلندیوں سے مانوس کرے، جو میرے وجود پر بعض احساسات پہ دسترس نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک پژمردگی طاری ہوئی ہے، مطرب اس پژمردگی کا علاج کر دیتا ہے، گویا وہ میرے وجود کے ایک نیم حیاتیاتی اور نیم روحانی اسٹرکچر کو کے اندر آ جانے والی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ مطرب کا روایتی کردار ہے۔ تو مطرب پہ ہمارے یہاں سب سے اچھے شعر غالب کے ہیں، کہ مطرب یعنی مغنی، مطرب یہاں کہ ڈھونڈے ہے اس مغنی یہ آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ بہت تو شعلہ مزاج مطربہ، کہ اے شعلے جیسا مزاج رکھنے والے مطرب۔ اب شعلہ مزاج ابھی ذرا سا کھولتے ہیں، ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں کیا؟ آتش مزاج مطرب، سخت فسرد خاطرم، میرا دل، میرا نفس، میری طبیعت کو گویا ٹھنڈ لگ گئی ہے، تو گرمی اور حرارت سے بنا ہوا ہے، میری طبیعت کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، میرے دل کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، میرے احساساتی مرکز میں ایک سکتہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو آتش نغمہ تیز کن،
کہ اپنے ضمیر تخلیق سے ایک ایسا نغمہ تخلیق کر جس کی آگ اونچی لپٹ والی ہو، اونچے شعلوں والی ہو، زیادہ گرم ہو، تو اپنے نغمے کی آتشینی کو بڑھا، یعنی اپنے نغمے کی حرارت کو بڑھا اور اپنے تخلیقی ضمیر کو میری خاطر ذرا اور حرکت میں لیا، اپنی شعلہ مزاجی کے اظہار میں ذرا شدت پیدا کر دی۔ تو آتش نغمہ تیز کن، ساز تمام سوز را، یا اپنے نغمے میں موجود سوز کو مکمل کر دے، یعنی آتش نغمہ تیز کن ہے نا، تیرے نغمے میں آگ تو ہے لیکن اس آگ کو پورا کر دے، یعنی کہ اس کو اور بڑھا دے۔ تو یہ جڑا ہوا ہے اس سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیرے نغمے سے پیدا ہونے والی حرارت کو اور بڑھا دے، مکمل کر دے، اتنا مکمل کر دے کہ میرا دل، میری طبیعت ہمیشہ کے لیے افسردگی سے، پژمردگی سے، ٹھنڈ کھانے سے محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک؟ تو یہ کمال۔ اور پھر اس میں رعایتیں دیکھیں، آتش کی رعایت سے سوز ہے اور مطرب کی رعایت سے ساز ہے۔ تو نسبتیں دیکھیں کہ مطرب شعلہ مزاج ہے، میں افسردہ خاطر ہوں، مطرب آگ کا بنا ہوا ہے، میں راکھ کا بنا ہوا ہوں، یہ صنعت تضاد ہے۔ تو آتش نغمہ تیز کن کا سبب پہلے مصرعے میں بتا دیا، آتش نغمہ تیز کن کی فرمائش کا سبب پہلے مصرعے میں بتا دیا۔ جو اس کی نشاندہی کر دے تو میں اسے بڑا قابل مانوں گا۔ ہاں ہاں، یہ تو ہو گیا شعلہ مزاج ہونا، کہ کیونکہ یہاں آتشینی تیرا فعل ہے، وہاں آتشینی تیرا مزاج ہے، تو اپنے فعل میں اپنے مزاج کو بھی داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن ایک بڑا تکنیکی سبب ہے، اور بالکل وہ لفظی مناسبت نہیں رکھتا، یعنی لفظوں کی ظاہری مناسبت سے وہ سبب فرمائش نہیں پایا جاتا، وہ ہے سخت۔ سخت کے لفظ نے ابھارا ہے اس فرمائش پر کہ آتش نغمہ تیز کن، کہ میں سخت فسردہ خاطر ہوں، لہٰذا مجھے تیز آتش نغمہ درکار ہے۔ یہ ہوتی استادی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خاطر کا استعمال۔ خاطر کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کو، اور ہاں خیال کو، بہت اچھا، لیکن یہاں خیال کا پہلو نہیں ہے۔ اور طبیعت کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں، جی کو کہتے ہیں، اس کا سب سے اچھا ترجمہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک وصف ہے، خاطر طبیعت ہے، دل ہے، جی ہے، ذہن بھی ہے، خاطر کا معنی ذہن بھی ہے، لیکن اس میں ایک وصف خاطر میں ایسا پایا جاتا ہے جو اس پورے شعر میں وحدت کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ وصف معروف ہے۔ ہاں وہ تو فعل کے کر میں ہے، یہ تو اسم ہے نا، وہ بھی خاطر داری ہے، دل رکھنا۔ ارے یار بڑا آسان سبب ہے، بڑا آسان وہ وصف ہے۔ خاطر اس طبیعت کو کہتے ہیں جو اپنے محرک
کی اپنے سے باہر محرک کی محتاج ہو، یعنی جس کا وجد بھی باہر کے محرک کا محتاج ہو اور جس کا انقباض بھی خارجی محرک پر ڈیپینڈنٹ ہو، خاطر اس کو کہتے ہیں۔ یہی خاطر، جیسے خواطر تصوف میں استعمال ہوتا ہے نا، خواطر خیالات کو جو باہر سے آئیں، حواجس ان خیالات کو جو اندر سے ابھریں۔ خاطر الہام کو بھی کہتے ہیں، القاء کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں الہام، القاء، تحریک خارجی کا پہلو ضرور شامل ہوگا اس کی حالت، کسی بھی حالت کی تعمیر کے لیے یا تاسیس کے لیے۔ تو یہ اب دیکھیں یہاں مطرب جو ہے جسٹیفائیڈ ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دل کا نظام احساسات چلانے کی ذمہ داری لینے والے، اے ذوق جمال میں تموج کی کیفیات داخل کرنے والے، اے طبیعت کی افسردگی اور محرومی کا ازالہ کرنے والے، ٹھیک ہے نا، اے مطرب جس کے ضمیر کی آتشینی اس کے نغمے تخلیص کا واحد مادہ ہے۔ تو وہ ہے جس کی چیزیں تیرے اندر پیدا ہوتی ہیں، میں کشکول کی طرح ہوں جس کی چیزیں اس کے باہر سے آتی ہیں۔ یہ ان میں کنٹراسٹ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سخت افسردہ خاطر ہوں، میرا دل بجھا ہوا ہے، اور اب میرے دل کی حرارت یا اس کی نئی زندگی کا سامان کر اور اپنے سوز کو مکمل کر، یعنی اپنے نغمے میں موجود حرارت کو ذرا اور شدت دے، ذرا اور بڑھاوا دے۔